السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی اویس نے شیئر کیا پرتگال سے۔ اویس کہتے ہیں کہ ادھر ایک قبرستان ہے، اب وہ مسلمانوں کا ہے، وہ کرسچنز کا ہے، یا جس کا بھی، یہ تو مجھے نہیں معلوم، اتنی میں اس کی ہسٹری میں نہیں گیا، لیکن میں نے اس قبرستان کے متعلق ایک بات سنی ہے، جو کہ وہ یہ ہے کہ ادھر سے ایک دلہن نکلتی ہے تیار ہو کر۔ بالکل ادھر سے ایک دلہن، ایک لڑکی رات کے ٹائم نکلتی ہے قبرستان سے، جس کی ہائٹ تو نارمل لڑکیوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت، اور اس کے اوپر اتنا زیور ہوتا ہے جس کو دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے لوگ جن کے وہ سامنے آتی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ویس نے بتایا کہ وہ عورت ہے، وہ چڑیل ہے، وہ جو بھی چیز ہے، اس کے متعلق ایک کہانی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی تھی جو بھی وہ پروسیجر ہوتا ہے، لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ امید سے تھی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو دفنا دیا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد وہ ایک چڑیل کی صورت میں باہر نکلی، اور وہ عورت جو کہ انتہائی خوفناک روپ میں تب آتی ہے جب اس کے قریب کوئی جاتا ہے۔ رات کے ایک پہر ہے، 2:30 سے 3 کے درمیان، اس عورت کو اسی قبرستان کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہاں کے گورکر نے یہ بتایا کہ وہ عورت جو کہ ادھر سے نکلتی ہے، وہ پہلے تو انتہائی خوبصورت صورت میں ہوتی ہے، اس کا زیور، اس کا لباس، لیکن دیکھتے دیکھتے اس کا روپ بدل جاتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، علاقہ مکین ہیں، انہوں نے یہ بتایا، ایک شخص تھا جو کہ ادھر سے رات کے ٹائم قبرستان سے گزر رہا تھا، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان کے گیٹ کے اندر سے ایک عورت باہر نکل رہی ہے۔ عورت کو اب یہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ وہ پیچھے سے وہ شخص آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت سیدھا جس راستے سے جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے میں تھا، میں اس سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، لیکن مجھے واضح یہ نظر آیا تھا کہ کوئی اندر سے نکلا ہے اور وہ عورت ہے، اور وہ تھی بھی دلہن کے لباس میں۔ انہوں نے کہا میرے دیکھتے دیکھتے وہ عورت میرے سامنے روڈ کے اوپر ایک جانور کی صورت اختیار کر گئی، اور جب اس نے وہ جانور کی صورت اختیار کی تو اس ٹائم جو میرے ہاتھوں پیروں کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میرا جسم اپنے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ جب ایک جانور کی صورت اس نے اپنا لی تو وہ جو بھی مخلوق بنی، وہ نہیں کہتے ہیں، یا وہ ڈاگ تھا، وہ جو بھی چیز تھی، بھیڑیا نما، کتا، جو بھی تھا، وہ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا آگے شہر کی طرف چلا گیا، کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور شہر بھی سارا بند تھا۔ اب نہ جانے اس مخلوق نے کیا کرنا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ بارش کے دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی قبرستان کے باہر کھڑی ہوئی ہے، بالکل خاموش۔ وہاں سے گزرنے والوں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہیں کوئی مدد چاہیے، جو تم اتنی بارش میں اکیلی کھڑی ہو باہر اور تمہارے سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، تو وہ لڑکی آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، اور جو اس سے پوچھ کے جاتے تھے وہ جب جواب نہیں دیتی تھی تو وہ آگے گزر جاتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک بچہ وہاں سے گزرا جس کی عمر 10 سے 15 سال ہوگی۔ اس بچے نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو آؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی تھی ادھر کھڑے کھڑے وہ بلی کی صورت میں آ گئی، اور انتہائی خوفناک وہ منظر تھا جب وہ بدلی ہے، اس کا چہرہ بدلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس قبرستان کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اس کا وہ جو دروازہ مین روڈ کی طرف کھلتا تھا اس دروازے کو بھی بند کر دیا، تاکہ وہ ادھر آئے نہ، اور اگر سے کوئی اگر ادھر سے گزرے تو کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ قبرستان میں رات کے ٹائم بہت زیادہ کتوں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب نہ جانے وہ اللہ کی کیا مخلوق ہے، وہ جنات، وہ جنی چڑیل جو بھی ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو خود جو میرے لسنر ہیں اویس کہتے ہیں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی گاڑی لے کر اس روڈ سے گزر رہا تھا، اچانک وہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی جو تھی اس روڈ پر آ کر بہت زیادہ سلو ہو گئی۔ جیسی گاڑی میری سلو ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں تو قبرستان کے دروازے کے آگے ہوں، اور مجھے اس راستے سے گاڑی کو جلدی سے لے کر جانا ہوگا۔ اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری جو گاڑی کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے،
بالکل خاموش. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مخلوق بالکل خاموش ہے. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کو میں نے روکا اور میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے پیچھے کون عورت ہے. جب میں نے گاڑی کو روک کر پیچھے سے دیکھا تو پیچھے کوئی عورت نہیں تھی. سب کچھ خالی تھا. بالکل میں اکیلا تھا گاڑی میں. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی اسی روڈ سے گزرتے ہوئے. تو اویس کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا بھی اور بہت سے لوگوں سے یہ واقعات بھی سنے کہ وہاں پر وہ مخلوق ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے لیکن نقصان نہیں دیتی. وہ اپنا آپ دکھاتی ضرور ہے. اس لیے دکھاتی ہے کہ اس قبرستان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے. اور اسی طرح ہوا اور پھر اس قبرستان کو بند کر دیا گیا. یہ اسٹوری تھی اویس کی جو انہوں نے پرتگال سے شیئر کی. بہت شکریہ اویس. بڑھتے ہیں آج کی دوسری اسٹوری کی طرف. یہ اسٹوری مراد نے شیئر کی ہے. مراد کہتے ہیں کہ میں کوٹ مومن میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے بچپن کا ایک واقعہ شیئر کروں گا. کوٹ مومن اب اور پہلے میں بہت فرق ہے لیکن اب بھی وہ اتنا آباد نہیں ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ ابھی بھی بیکورڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ خود سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا. مراد کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے. ہمارے جو ڈیرے ہوتے تھے ادھر پیچھے ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا, بڑی سی جگہ ہوتی تھی خالی. ادھر ہم لوگوں نے جھولے لینے کے لیے سوئنگی جس کو ہم جھولے کہتے ہیں وہ بنائے ہوئے تھے. اور ہم لوگوں کے اسی خالی پلاٹ کے ساتھ ہم لوگوں کے جانے والوں کا ڈیرا تھا. اور کہا جاتا تھا کہ اس ڈیرے کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, نظر آتی ہے, جو بھی ہے. مراد کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جھولے لے رہے تھے, عید کا دن تھا, اور اچانک سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے جو کہ کافی سجی ہوئی ہے, اس نے لباس وغیرہ پہنا ہوا ہے اور عید کے جیسے عید پہ بچے تیار ہوتے ہیں اسی طرح وہ بچی ہے, لیکن دکھنے میں وہ بالکل نارمل تھی. وہ بچی آئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کھیلنے لگی ہے. اس بچی نے کیا کیا کہ وہ ہم سب کو تیزی سے جھولے دینے لگی, حتیٰ کہ ہم نے اس بچی کو منع کیا کہ تم ایسے نہ کرو, ہم لوگ گر جائیں گے. ہم لوگ سارے جھولے سے اتر گئے لیکن ہم لوگوں کا ایک کزن جو کہ جھولے کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا, اس کو اس بچی نے اتنے شدید اور اتنے زور سے جھولے دینے شروع کر دیے کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ جھولا بھی ٹوٹ جائے گا اور ہمارا کزن نیچے گر جائے گا. ہم نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اس کو جھولے کم دو, وہ تو کسی کی بات نہیں سن رہی تھی. ہم لوگوں کا ایک کزن ہم سے ایج سے بڑا تھا, اسے یہ کچھ معاملہ سارا سمجھ میں آنے لگا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بچی کو اس کے قریب جا کر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو اس بچی نے جھولے آہستہ آہستہ دینے شروع کر دیے. ہمارے اس کزن نے ہم سے یہ کہا کہ تم سب لوگ اب یہ کہو کہ ہمیں گھر جانا ہے, ہمیں اس سے زیادہ نہیں کھیلنا, اس طرح یہ بچی یہ جھولا روک دے گی. ہم سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اب گھر جانا ہے, ہمارے گھر والے ہمیں بلا رہے ہیں, ہمیں گھر جانا ہے, جلدی سے تم جھولے سے اتر کر نیچے آ جاؤ. ہم اپنے دوست کو, یہ کزن کو وہ کہنے لگے. کہتے ہیں کہ اس طرح اس نے جھولا آہستہ کرتے کرتے بالکل آہستہ کر دیا. ہم لوگ اپنے کزن کو لے کر جھولے سے نیچے اترے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے پیچھے سے پلٹ کر نہیں دیکھا. یہ واقعہ جا کر ہم نے اپنے بڑوں کو سنایا, جس پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ شام کے ٹائم ادھر جھولے لینے کے لیے کیوں گئے تھے. ان کا ڈیرا مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام سردار تھا, ان کو سردار کے نیم سے وہ ڈیرا فیمس ہے, آج تک وہ ڈیرا ادھر ہے. میں ان کا نیم تو آن ایئر نہیں کرواؤں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ سردار کا ڈیرا مشہور ہے کہ سردار کے ڈیرے پہ چڑیل رہتی ہے جو کہ بچوں کو بھی تنگ کرتی ہے, بڑوں کو بھی تنگ کرتی ہے. ہم نے جب ان کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کو بھی دیکھتی ہے اسی کی ایج میں وہ سامنے آ جاتی ہے. بچے تھے تو بچوں کے ساتھ وہ بچوں کی ایج میں سامنے آ گئی اور ان کو تیز تیز جھولا دینے لگی. اور وہ اتنی خوفناک تھی, ایسے ہنستی تھی, اس کے چہرے, اس بچی کی شکل آہستہ آہستہ عجیب سی ہوتی گئی. اس کی شکل جب وہ مسکراتی تھی تو انتہائی خوفناک لگتی تھی, وہ کہتے تھے. اور ہم اس کی شکل کو دیکھ کے ڈر گئے تھے ایک دفعہ تو, کہ وہ کیسے مسکرا رہی ہے. اس کی آنکھوں میں انتہائی خوفناک اور ایسے تھا کہ خوف آ رہا تھا دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ وہ پھر ہم لوگ اس کے بعد اس ڈیرے کے ساتھ والے خالی پلاٹ میں نہیں گئے, وہاں سے ہم نے اپنے جھولے اتار لیے اور ہم لوگوں نے اپنے ہی صحن میں جھولے لگا لیے اور ادھر ہی کھیلتے ہیں ابھی بھی جو ہم سے چھوٹے بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر ہی کھیلتے ہیں. اور وہ جو سردار کا ڈیرا ہے اس کے ساتھ وہ خالی جگہ آج بھی خالی ہے. وہ جن کی بھی جگہ ہے کہتے ہیں کہ نہ تو وہ جگہ آباد ہوئی ہے کیونکہ ادھر
چیز کا بسیرا ہے اور وہ خالی ہے بالکل. یہ مراد کی سٹوری تھی جو کوٹ مومن سے انہوں نے شیئر کی. بہت شکریہ مراد. بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری عطرت نے شیئر کی ہے. عطرت کہتی ہیں کہ میری جو پھپھو ہیں ان کے گھر کے ساتھ ایک خالی اسکول ہے، اور وہ خالی اسکول اسی لیے بند ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر وہ بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور بچے وہاں پر ڈسٹرب ہوتے تھے. انہوں نے خیر وہ بہت بڑا ایک گھر تھا، اس گھر کو انہوں نے خالی کروا لیا. خالی کروانے کے بعد اس گھر کی جو دیوار ہے وہ بالکل پھپھو کے گھر کے ساتھ ہے. اگر پھپھو کے چھت پہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں تو ادھر سب کچھ واضح طور پر نظر آتا ہے. میری پھپھو کہتی ہیں ان کے مطابق انہوں نے ادھر کچھ ایسی مخلوقات کو، یعنی وہ مخلوقات ہی ہوں گی کیونکہ انسان تو ادھر رہتے نہیں ہیں، جگہ تو وہ بند ہو چکی ہے. کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ رات کا ٹائم تھا. پھپھو حاجت کے لیے اوپر اپنے گھر کے سب سے اوپر والی چھت کے واش روم میں گئیں. کہتی ہیں کہ ادھر وہ سٹور میں کوئی کام کر رہی تھیں، تو جیسے وہ واش روم سے باہر نکلی ہیں ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا ہے کہ جیسے ساتھ والے وہ جو خالی اسکول ہے ادھر کچھ ہو رہا ہے اور اسکول خالی ہے تو کون ہے ادھر. وہ سارا چیک کرتی تھیں اس لیے کہ ان کی اور اس اسکول کی دیوار سیم تھی کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو. وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت اور اس کے ساتھ 3 سے 4 بچے تھے جو کہ اس اسکول کے برآمدہ ٹائپ جگہ بنی ہوتی ہے اور اس کے آگے گرلز لگی ہوتی ہیں، دروازہ ہوتا ہے جو کہ جالی ہوتی ہے. وہ اس برآمدے کے دروازے کو کھول کر اس کے پیچھے 3 بالکل چھوٹی ایج کے بچے ہیں اور وہ عورت ان کو اندر سامنے والی کلاس روم کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور ٹائم رات سے 8 سے 9 بجے کا تھا. لائٹ آن تھی اس اسکول کی. کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی. جیسے ہی وہ عورت ان تینوں بچوں کو اس کلاس روم کے اندر آگے کی طرف لے کر گئی تو وہ خود اندر جانے لگی تو اس نے ایک دم سے اوپر سے دیکھا، تاکہ میں نے ذرا بھی شور نہیں کیا. جیسے ہی اس نے اوپر سے دیکھا تو اس کی آنکھیں انتہائی خوفناک تھیں جن کو دیکھ کر میں ڈر چکی تھی اور میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی. اس اسکول میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت سے خوفناک واقعات انہوں نے دیکھے ہیں. تو یہ اسٹوری تھی. عطرت کہتی ہیں کہ میری جو پھپھو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا ڈر گئی کہ اس دن کے بعد میں رات اکیلی نہیں جاتی ادھر، کیونکہ وہ اسکول تو بند ہے، ادھر کوئی بھی نہیں رہتا. تو وہ مخلوقات، وہ چڑیل، وہ جنی، وہ جو بھی بچے تھے وہ اس مخلوق کے تھے. یہ ایک سٹوری تھی عطرت کی. بہت شکریہ عطرت. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے اس چینل کو جو کہ نیلم وائس آفیشیل ہے اس کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے. اور جو میرا نیو چینل ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کری تھی اس کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، وہ ناول کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ مجھے مل نہیں رہا، جس کی وجہ سے شاید میں آگے اس ناول کو کنٹینیو نہ کر سکوں. اور اب اس نیو چینل پر بھی میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کیا کروں گی، ہارر سٹوری. ایک دن اس چینل پر شیئر کیا کروں گی اور نیکسٹ ڈے اس پر. تو آپ سب نے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اس پر بھی آپ کو کل ہارر سٹوری ملے گی. اور اپنے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور ان سے پیار کریں، ان کی دعائیں لیں. قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ کامیابیاں بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.